اس وقت تو 2024 تو گزر گیا، اب 2025 جو ہے وہ آ چکا ہے، آپ کی بھی بڑی توقعات ہوں گی۔ تو سب سے پہلے تو پاکستان میں جو اب یہ ایک مصالحتی عمل شروع ہوا ہے، مذاکرات کا سلسلہ شروع ہوا ہے، سیاسی مخالفین اور سیاسی دشمنوں کے بیچ اگر کہا جائے تو وہ بھی غلط نہیں ہوگا، کیونکہ بہت سخت قسم کی مخالفت بھی ہوئی جس میں بڑی تلخ زبان، الزامات، مقدمات، جیلیں اور ضمانتیں اور ایک طویل پورا 2024 کا سال ہم نے دیکھا۔ تو کیا لگ رہا ہے آپ کو ان مذاکرات کے عمل کا، ان کا کوئی نتیجہ نکلے گا؟ میری خواہش تو ہے کہ نکلے، لیکن یہ مذاکرات جو ہیں اس میں کچھ ایجنڈا کیا ہے؟ آپ کس بات پہ مذاکرات آپ کے خیال میں کیا ہونا چاہیے ویسے؟ نہیں، ایجنڈا تو جو ہے وہ پارلیمان کے اندر بات کر لیں تو بہتر ہے، بجائے باہر نکل کے بند کمروں میں بات کریں، کیونکہ بند کمروں میں بات ذاتی مفاد کی ہوتی ہے۔ آپ نے آج بات کرنی ہے ملک کی اور عوام کے مفاد کی، وہ پارلیمان میں ہونی چاہیے۔ کیا ہونا کیا چاہیے، ایجنڈا کیا ہونا چاہیے پارلیمان میں اگر ہوتی ہے تو کس ایشوز پہ بات ہونی چاہیے؟ سر کہ ہم کیسے بیٹھ سکتے ہیں کہ اپوزیشن کو کیسے اسپیس دینی چاہیے، یہ بات وہاں پر ہونی چاہیے۔ لیکن اس سے بھی زیادہ آپ کو ملک کے مسائل پر بات کرنی ہے اور ان کے حل کا ایک ایجنڈا بنانا ہے، اس کو آپ پہ سپورٹ چاہیے آپ کو اپوزیشن کی، یہ آپ کا کام ہے، یہ پارلیمان کا کام ہے۔ باقی عمران خان صاحب جیل سے باہر آئیں نہ آئیں، الیکشن میں کیا ہوا، مینوں کے مقدمات کا کیا ہوگا، میرے خیال ہے یہ باتیں آج ثانوی حیثیت رکھتی ہیں۔ حکومت کو بھی اپنا رویہ بدلنے کی ضرورت ہے۔ آپ جس طرح لوگوں کو مارا جا رہا ہے، اٹھایا جا رہا ہے، گھر توڑے جا رہے ہیں، یہ سیاست نہیں ہوتی، یہ پاکستان کی تاریخ میں اس سے پہلے نہیں ہوئی۔ یہ رویہ بھی آپ کو بدلنا ہوگا، کیونکہ اب آپ اس بات کی انتہا تک پہنچ گئے ہیں کہ آپ کے دارالحکومت میں گولی چلی ہے اور لوگ وہاں پر مارے گئے ہیں، اس لیے اس کے بعد آپ کہاں جائیں گے؟ پوری دنیا میں آپ پر دباؤ پڑ رہا ہے، آپ نے ان سب چیزوں سے بچنا ہے، ملک کے حالات کو درست کرنا ہے، اس کے لیے یہ نفاق دور کرنا ہوگا، اتفاق پیدا کرنا ہوگا۔ میں نے سنا آپ نے ثالثی کا بھی ایک آفر کی ہے حکومت اور پی ٹی آئی کے بیچ میں، تو آپ کے ذہن میں کیا ہے؟ آپ بطور سابق وزیر اعظم ان دو بڑی جماعتوں کے درمیان کیسے ثالثی کا کردار بہتر طور انداز ادا کر سکتے ہیں جو شاید کوئی اور نہیں کر سکتا؟ نہیں، میری کوئی آفر نہیں ہے۔ اچھا، مجھ سے پوچھا گیا کہ سعد رفیق صاحب نے کہا ہے کہ یہ لوگ جو ہیں جو آج نہ حکومت کے ساتھ ہیں نہ اپوزیشن کے ساتھ ہیں، وہ ایک برج کا رول پلے کر سکتے ہیں۔ انہوں نے اچکزئی صاحب کا نام لیا، مولانا الرحمان صاحب میرا بھی نام لیا، جو نثار صاحب کو بھی نام لیا، ڈاکٹر مالک کا، رانا ثناء اللہ صاحب نے مزید کچھ نام اس میں اضافی ڈال دیے۔ تو یہ آج میں تو بہت عرصے سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ آپ کو یہ کام کرنا ہوگا۔ اس میں اچکزئی صاحب سے 2-3 دفعہ میری بات ہوئی ہے، ان کی بھی یہی سوچ ہے، کچھ اور لوگوں کی بھی ہے۔ تو میرا خیال ہے ایک یہ ایسی ایفرٹ ہونی چاہیے کہ حقیقی معنوں میں، اور صرف سیاست جماعتوں کے درمیان نہیں بلکہ اس کے اندر آپ کو فوج کو بھی شامل کرنا ہوگا، وہ بھی آج ملک کے معاملات پر ان کا اثر ہے، اور جوڈیشری کو بھی، تاکہ آپ ایک ایجنڈا طے کریں کہ ملک کو ہم کیسے چلائیں گے، اور پھر اس ایجنڈے کی امپلیمنٹیشن کے میکنزم آپ بنائیں۔ اسی کے اندر یہ باقی جو ثانوی معاملات جن کا میں نے ذکر کیا جو کہ اہم ہے، یہ بات یہ ہے کہ ہمیں یہ جو وزیر اعظم کو جیل میں ڈالتے ہیں، مقدمات بناتے ہیں، اب 45 سال بعد بھٹو صاحب کے مقدمے کا پتہ چلا کہ وہ غلط تھا، بھٹو صاحب کو پھانسی لگ گئی۔ تو ان چیزوں سے ہمیں بچنے کی ضرورت ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ فوج کو بھی مذاکرات کا حصہ بنانا ہوگا، تو رانا ثناء اللہ کا یہ کہنا ہے کہ جو بڑے لیڈر ہیں، عمران خان ہیں، آصف زرداری ہیں اور نواز شریف ہیں، ان کو آپس میں مل کے بیٹھ جانا چاہیے۔ تو آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جنرل عاصم منیر کو بھی ان کے ساتھ بیٹھ کے بات کرنی چاہیے، اس لیول پہ مذاکرات ہونے چاہیے؟ سر مذاکرات یہ نہیں ہے، میں مذاکرات کی بات نہیں کرتا۔ مذاکرات ہوتے ہیں کسی مفاد کے لیے۔ آج آپ نے ملک کو آگے بڑھانے کا ایک ایجنڈا طے کرنا ہے، ٹھیک ہے، اس ایجنڈے پر آپ کی گفتگو ہوگی، مشاورت ہوگی۔ اس ایجنڈے میں فوج کا کیا کردار ہو سکتا ہے؟ فوج کا آج ملک کے اندر ایک کردار ہے، ہم اسے مانیں یا نہ مانیں۔ الیکشن کیسے ہوئے ہیں، آج فوج کا کیا رول ہے، NIFC بنی ہوئی ہے،
آپ نے SIFC آپ 2018 سے ہائبرڈ گورنمنٹ کی بات کر رہے ہیں، آج ہائبرڈ پلس کی بات ہو رہی ہے. تو فوج کا رول ہے یہ آئین کے اندر رہتے ہوئے. میں آئین سے ختم کرنے کی ضرورت ہوگی یا نہیں؟ اس کو یقیناً آپ کو کم کرنا ہوگا، کیونکہ لیکن آئین کے دائرے کے اندر رہ کر، آئین کے دائرے کے اندر رہ کے کم کرنا ہوگا. جی آئین کے دائرے کے اندر آئین میں تو بالکل ہی نہیں ہے ان کا رول، کیونکہ وہ تو ہے نا کہ سیاسی سرگرمیوں میں تو بالکل نہیں. آپ نے بنا دی ہے نا. اچھا، آپ نے SIFC بنائی ہے، دیگر ادارے ہیں، مطلب آئین کے اندر بھی گنجائش نکالی جا سکتی ہے اس کی فوج کے رول. آئین کے اندر کوئی ایسی رکاوٹ ہے نہیں. اگر آپ نے SIFC بنائی ہے، میرا پرسنلی اس نظام سے اتفاق نہیں ہے، کیونکہ وہ صرف ایک ریکمنڈیٹری باڈی ہے، یہ اوور سائٹ کی باڈی. چلے یہ تو ٹیکنیکل بات ہوگی نا، مگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ فوج کے ساتھ بیٹھ کے مذاکرات ہونے چاہیے، فوج کو بھی حصہ ہونا چاہیے، بلکہ آپ تو کہہ رہے ہیں مذاکرات کی ضرورت نہیں ہے، مل کے بیٹھ کے کوئی حل نکالنا چاہیے اس سارے مسئلے کا. جو آپ ایجنڈا، آپ مسئلہ دیکھیں، مسئلہ پاکستان کا رکھیں نا. مسئلہ یہ نہیں ہے کہ آپ کے کیا شکایات ہیں، وہ شکایات کیسی، میں اس کو ایک ثانوی مسئلہ سمجھتا ہوں. آج آپ کا ملک نہیں چل رہا، آپ کے ملک کو بے پناہ ریفارمز چاہیے، اصلاحات چاہیے، بے پناہ. آپ نظام کو مکمل طور پہ آپ نے بدلنا ہے، اس میں آپ کو سب کو شامل کرنا ہوگا. میں یہ بات کر رہا ہوں. آپ کہہ رہے ہیں کہ لگتا یہ ہے کہ بقول آپ کے جو انٹرویو میں نے آپ کا سنا کہ یا حکومت رہے گی یا PTI رہے گی، کیا واقعی ایسی سچویشن ہے؟ نہیں، یہ تو آپ نے وہ بات بنا دی ہے نا. اس وقت جو سیاست ہے وہ یہی ہے کہ ایک کو شکست ہوگی، ایک کو فتح ہوگی. سیاست اس طرح ہوتی نہیں ہے. اسی لیے آج ایک ملک میں ایک سیاسی جمود ہے، عوام ایک طرف ہے، حکومت ایک طرف ہے. یہ بدنصیبی ہے ملک کی. عوام کس طرف ہے؟ عوام اپوزیشن کے ساتھ ہے، حکومت کے ساتھ نہیں ہے. آپ بازار میں چلے جائیں، حکومت کے ساتھ بالکل سپورٹ. اور حکومت سے مراد اسٹیبلشمنٹ بھی ہے. دیکھیں جو بھی حکومت کا حصہ ہے نا، میں تو حکومت کی بات ہی کروں گا. اسٹیبلشمنٹ اگر ہائبرڈ پلس حکومت چلا رہی ہے تو وہ بھی حصے دار بن جاتے ہیں. محمود اچکزئی صاحب سے جو آپ کی ملاقات ہوئی، وہ بھی آج کل اتنے ایکٹیو نظر نہیں آ رہے، کیا وہ مایوس تو نہیں ہو گئے کوئی زیادہ؟ نہیں، سیاستدان جب مایوس ہو جائے تو پھر آپ کے معاملات بہت بڑھ چکے ہوں گے. اسی سیاستدان تو ہمیشہ. اچکزئی صاحب مایوس تو نہیں ہیں؟ نہیں، ان کو تشویش ہے ملک کے معاملات پر، ان کو دکھ بھی ہے، کیونکہ میں نے ہمیشہ دیکھا کہ میں جب سے ان کو دیکھ رہا ہوں وہ آئین کی بات کرتے ہیں کہ نظام ہونا چاہیے، قانون کی بالادستی ہو، آئینی نظام ہو. تو اس حوالے سے ان کو یقیناً آج ہمارا ملک میں آئین جو ہے معاملات اس کے مطابق تو نہیں ہے. آپ کو لگتا ہے کہ امریکہ کسی قسم کا بھی کوئی رول پلے کرے گا عمران خان کی رہائی میں؟ دیکھیں وہ بات کر سکتے ہیں. آپ کا تجربہ کیا ہے بطور وزیر اعظم؟ نہیں، میرا تجربہ اس معاملے میں زیادہ نہیں ہے، لیکن میرا نہیں خیال کہ کسی شخص کے لیے دوسری حکومتیں آپ کے معاملات میں انٹرفیئر کریں گی. اس کو وہ آپ کو استعمال کر سکتے ہیں یہ معاملہ ہیومن رائٹس کا ایشو بنا کر پریشرائز کرنے کے لیے، کیونکہ عمران خان صاحب کا ایک انٹرنیشنل اسٹیچر ہے، ان کی ایک ویلیو ہے، سیلیبریٹی ویلیو ہے، جو ایک ان کنونشنل لیڈر جیسے ٹرمپ ہیں وہ اس پر آپ کے معاملات میں کم از کم اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اگر انٹرفیئرنس کی بات نہ ہو تو بہرحال. لیکن میرا نہیں خیال کہ اسٹیٹ کے معاملات اس قسم کے ذاتی چیزوں پر اثر انداز ہوتے ہیں. کیا یہ ذاتی چیز ہے یا ایک سابق وزیر اعظم کو جیل میں ڈالنا، مقدمات بنانا، پوری سیاسی جماعت کو نشانہ بنانا، کیا یہ صرف ذاتی معاملہ ہے یا یہ واقعی انسانی حقوق کا مسئلہ ہے جو پاکستان میں اس وقت بنا ہوا ہے؟ دیکھیں ان کے لیے تو یہ اس سے پہلے بھی وزیر اعظم گئے ہیں جیل میں، جی پہلے بھی الیکشن چوری ہوئے ہیں، تو اس وقت تو کسی نے بات نہیں کی. اس لیے یہ اسٹیٹ کے معاملات میں میرا خیال بات نہیں آئے گی. یہ اس کو ہمارا اندرونی معاملہ سمجھا جاتا ہے. جہاں پر ان کو حق ملتا ہے وہ جب آپ کا آئین انڈر سٹریس ہوتا ہے، جب آئین کے مطابق ملک نہیں چل رہا ہوتا اور انسانی حقوق سلب ہوتے ہیں، اس وقت پھر یورپ کو بھی، USA کو، سب کو موقع مل جاتا ہے. تو کیا پاکستان ریزسٹ کر سکے گا اگر امریکہ کی طرف سے پبلکلی کوئی ایسی ڈیمانڈ آئی تو؟ دیکھیے وہ ڈیمانڈ میرے خیال ہے عمران خان حکومت کوئی ریزسٹ کر سکتی ہے. میں نے کہا نا یہ معاملہ استعمال ہو سکتا ہے، ان کا مختلف جو ایجنڈا ہے، جس کی آپ نے ایک مثال ابھی دیکھی ہے، جو آپ کے 4 کمپنی پر سینکشنز لگے ہیں،
اس کانٹیکس میں یہ استعمال ہو سکتا ہے آپ پر دباؤ ڈالنے کے لیے. لیکن اس کا براہ راست عمران سے یا پی ٹی آئی سے کوئی تعلق نہیں ہے؟ جو سینکشنز لگی ہیں یا نیوکلیر پروگرام کے حوالے سے جو دباؤ اگر آ سکتا ہے، اس کا کوئی تعلق ہے؟ کیا یہ پی ٹی آئی بھی اس دباؤ کے پیچھے ہے یا یہ صرف امریکہ ہے جو یہ فیصلہ کرتا ہے؟ نہیں، یہ تو امریکہ ہی فیصلہ کرتا ہے. میں نے کہا نا، یہ اسٹیٹ کے معاملات جو ہوتے ہیں یہ چیزیں اس پر اثر انداز نہیں ہوتی. لیکن جب آپ کے خلاف باتیں آ جائیں ہیومن رائٹس کی، تو پھر اس کو بھی اس مقصد اپنے جو اس ملک کا مقصد ہوتا ہے اس کے لیے استعمال کیا جائے. ریچرڈ گرنل کی جو بیان آیا، ٹویٹس آئی، انٹرویو بھی آیا، یہ بھی آپ کے خیال میں غیر معمولی بات تو ہے؟ ویسے یہ تو ایک مذاق ہے کہ ایک آدمی ابھی تک عہدے پہ آیا نہیں ہے اور وہ پاکستان کی کسی شخصیات سے بھی انگیج کر رہا ہے، کسی ٹی وی چینل سے انگیج کر رہا ہے. وہاں پہ تو آزادی ہے نا، آزادی رائے. نہیں، آزادی رائے پہ تو اور لگتی ہیں چیزیں، وہاں پہ تو پرسنل اوپینین ہے ان کا. آزادی رائے ایک آدمی جو کل کابینہ کا حصہ ہوگا اس کے پاس یہ آزادی رائے نہیں ہے. ایک پرائیویٹ سٹیزن کے طور پہ آپ بات کر سکتے ہیں. ٹھیک. آپ تو اس پہ احتجاج کرنا چاہیے پاکستان کو. آپ کیا احتجاج کریں گے؟ آج تو وہ ایک عام آدمی ہے. عام آدمی. ایک چھوٹی سی بریک لیں گے اور بریک کے بعد ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق وزیر اعظم پاکستان شاہد خاقان عباسی صاحب.